بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اذن گرامی ابھی تقیبہ نے بتایا کہ کسی مومن کی گاڑی ہے وائٹ مرسیڈیز جس کی لائٹس ہیڈ لائٹس آن رہ گئی ہیں بٹ جس کا اینڈ تک این ممکن ہے کہ بیٹریز بالکل ڈاؤن ہو جائے تو جن کی بھی یہ گاڑی ہے اور بھول گئے تو پلیز گاڑی کا ٹیک کیئر کر لیں جو بھی خاتون جو بھی مومن ہے جو مومنہ جن کی بھی گاڑی ہے ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر اذن گرامی ظاہر سی بات ہے کہ آج کافی تاخیر سے مجلس شروع ہو رہی ہے اور بہرحال ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت پر ہی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال آج بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہونے والی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ نکات پر آج بھی بات کرنا ہے گفتگو کو مکمل بھی کرنا ہے بہت ساری باتیں جو انسان سوچتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہم تربیت اولاد کے موضوع پر ڈسکس کریں گے بتائیں گے شیئر کریں گے لیکن بہرحال بات کہیں سے کہیں نکلتی رہتی ہے ضرورت کے اعتبار سے موضوع کے اعتبار سے لیکن حسب معمول ایک فقہی مسئلے سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر ہم نے شکیات نماز کے کچھ مسائل بتائے تھے ایک مسئلہ ابھی اور ڈسکس کر لیتا ہوں اسی حوالے سے بعض اوقات جو شک پیش آتے ہیں اسلام کا طریقہ کار یہ کہ اسلام کہتا ہے جسٹ ڈونٹ کیئر تو انہی میں سے ایک ایگزامپل اور بھی ہے کہ جہاں ڈونٹ کیئر کی بات اسلام کرتا ہے وہ ہے نماز جماعت میں اگر آپ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اسلام کہتا ہے اگر تمہیں شک ہو رہا ہے ڈونٹ کیئر پیشوا میں دھیان رکھنے والے تم آرام سے اپنے جتنا سوچنا ہے اکاؤنٹس کرنا ہے مثال کے طور پر یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا رہ گیا کیا کیا کام باقی ساری پلاننگ کر ڈالو کوئی بات نہیں تو بہرحال اگر نماز کے دوران کوئی جو ہے انسان کسی وجہ سے بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ میری پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی بات نہیں پیشواؤں کے ساتھ چلتے رہو خود ہی اپنے وقت پہ نماز ختم ہو جائے گی اور تمہاری نماز صحیح رہے گی تو جماعت کے دوران اگر شک ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ شک کی حیثیت نہیں ہوتی اور اس شک کو اسلام نے جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا کہ ڈونٹ کیا نماز کو آگے بڑھاؤ پیش امام کے ساتھ رہو ہاں بہرحال خود جو نماز پڑھانے والے پیش امام ہیں وہ بھی انسان ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی وجہ سے شک میں پڑ جائے تو پیش امام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ رک جائیں اور
جیسے ہی پیچھے والوں کو احساس ہو کہ یہ اس لیے رکے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا پہ بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے کہ کھڑے ہونا ہے مثال کے طور پر، تو پیچھے سے جو بھی جن کو اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک تو نہیں بھول گیا ہوگا ایک ساتھ، آپ فرض کرنے کی دوسری رکعت تھی اور پیش امام جو ہے وہ بے دھیانی میں کھڑے ہو رہے ہیں، بے حول اللہ وقوت یقوم واقعت کہہ رہے ہیں، تو پیچھے جو بیٹھا ہو کہہ دے کہ مثلا بسم اللہ وباللہ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھ دے. اور یہ وہ چیزیں جو پڑھنے کی اجازت ہے تھوڑا سا بلند آواز سے، تاکہ پیش امام کو اندازہ ہو، آپ کی نماز بھی نہ ٹوٹے پیچھے والوں کی بھی، اور پیش امام کو بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ دوسری رکعت تھی، مجھے کھڑے نہیں ہونا تھا بلکہ تشہد پڑھنا تھا، تو بہرحال پرابلم ایٹ دی اسپاٹ سالو ہو جائے گا اور نماز بالکل صحیح رہے گی. ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، تربیت اولاد کے حوالے سے میں مسلسل آپ عزیزان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اور الحمدللہ اس سلسلے کی آج ہماری 10ویں اور آخری گفتگو ہے. کئی ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر پائے. اس آیہ مبارکہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا جو سورہ مبارک نحل کی آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں سماعت کی طاقت بھی دی، اللہ نے تمہیں بصارت کی طاقت بھی دی، تم سن بھی سکتے ہو، تم دیکھ بھی سکتے ہو، والافئدہ اور خدا نے تمہیں سوچنے کی طاقت بھی دی. لعلکم تشکرون، پروردگار چاہتا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ یہ طاقتیں سماعت اور بصارت کی طاقتیں ہیں، جو سوچنے کی طاقتیں ہیں، اس سوچنے کی طاقت کے ذریعے ہی انسان بنا ہے. پروردگار کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار مخلوقات ہوں یا وہ بے جان مخلوقات ہوں، جنہیں ہم بے جان کہتے ہیں، پروردگار ان کو بہرحال اس انداز سے بے جان ماننے کو تیار نہیں ہے. جس روح کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے انسان کے لیے، وہی روح کا کانسیپٹ جانور کے پاس بھی ہے. ہم کو جانور بھی ہنستا کھیلتا دوڑتا بھاگتا کھاتا پیتا نظر آتا ہے، لیکن ایک روح کا کانسیپٹ درختوں کے پاس بھی ہے. درخت بھی جو ہے وہ پروان چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو بھی ہم لیونگ تھنگس کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں یہ درخت تقریباً مر جاتا ہے لیکن دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. تو نظام پروردگار ہے، اور اس نظام کے تحت پروردگار عالم حتیٰ جن چیزوں کو ہم بے جان کہتے ہیں ان کو بھی بے جان ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کے پاس ان کے لیول کی کوئی روح ہے، ان کے پاس ان کے لیول کی کوئی جان ہے، ان کے پاس ان کے لیول کی کوئی حیات ہے، ان کے پاس ان کے لیول کا کوئی شعور ہے. اور اسی کو قرآن یہ کہہ کر فوکس کر رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یاد رکھنا کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہر ذرہ پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے. وہ پانی جسے تم بے جان سمجھتے ہو، دریا میں بہتا چلا جا رہا ہے، سمندروں میں جمع ہوتا چلا جا رہا ہے، نہروں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، تمہارا خیال ہے کہ بے جان ہے، وہ اپنی اس بے زبانی میں بھی پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے. وہ صحرا اور ریگزار اور پتھر اور پہاڑ اور چٹانیں جو تمہیں بظاہر بے جان نظر آتی، وہ بھی پروردگار کی جو ہے تسبیح کر رہی ہیں. ہاں اتنا ہے کہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ پروردگار کی تسبیح کر رہا. اور اگر آج کل کے الفاظ میں سمجھاؤں تو ہر موجود کو پروردگار عالم نے ایک پری ڈیزائن یا پری ڈیولپ سافٹ ویئر دے کر بھیجا، اور وہ ساری کی ساری مخلوقات اپنے اس سافٹ ویئر کے تحت کام کر رہی ہیں. اسی اعتبار سے پانی نے اپنا کام کرنا ہے، جو صدیوں پہلے کام کرتا تھا آج بھی پانی کا کام کر رہا ہے. جو صدیوں پہلے ہواؤں نے کام کرنا تھا وہی پانی کا آج کام کر رہا ہے. وہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے جس انداز سے چل رہے تھے انہیں اپنے اعتبار سے آج بھی وہی کام کرنا جس طرح پروردگار نے بتایا تھا. اگر پلان نہ ہوتا تو بتانا آسان نہ ہوتا کہ لیونر ایکلپس کب ہونے والا ہے، سولر ایکلپس کب ہونے والا. یہ پلان ہے پروردگار کا دیا ہوا، جس کی بنیاد پر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد کس وقت کتنے بج کر کتنے منٹ پر کس طرح سے چاند یا سورج کو گرہن لگنے والا. اگر پلانز نہ ہوتے تو یہ فورکاسٹ کرنا آسان نہ ہوتا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بارش کتنی ہونے والی اور ہوائیں کتنی چلنے والی. پروردگار نے سارا بنا کے دیا تھا، انسان نے آہستہ 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 دریافت کرتا رہا. باقی ساری مخلوقات میں پری ڈیولپ سافٹ ویئر دیا ہوا،
انہیں وہی کرنا ہے جو پروردگار نے انہیں کہہ دیا ہے. نہ وہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ بغاوت کر سکتے ہیں، نہ سرکشی کر سکتے ہیں. یہ واحد مخلوق ہے انسان جس کے بارے میں معصوم کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ترقی کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر پستی پر آتا ہے یزید بن جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. یعنی معصوم فرماتے کہ بہرحال جو انسان آگے بڑھ گیا وہ فرشتوں سے اس لیے بہتر ہے کہ فرشتے اگر پروردگار کی اطاعت میں کمال کی منزل پر ہے تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ نفس امارہ موجود نہیں ہے جو انہیں گناہوں کی طرف مائل کرے، جو سرکشی کی طرف ابھارے. جانور اگر غلطی کر رہا ہے تو پروردگار نے اسے عقل سے نہیں نوازا، لیکن انسان وہ انسان ہے کہ جب اس کی عقل اس کی ہوائے نفس پر غالب آ جاتی ہے فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، استاد ملائکہ بن جاتا ہے. اور جب اس کی ہوائے نفس اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے تو بعض اوقات انسان غلطیاں بھی کرتا چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی، تربیت اولاد کے حوالے سے انسان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب تربیت کرنا ہے تو اپنی اولاد کو زمانے کے طور طریقوں سے ہم آہنگ رہتے ہوئے تربیت کرنا ہے. بہت ہی کلیئرلی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت اپنے دور کو ذہن میں مت رکھنا، اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت آنے والے دور کو ذہن میں رکھنا. تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم اپنے دور کے لیے، گزرے ہوئے دور کے لیے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہو، تم آنے والے دور کے لیے بچوں کی تربیت کر رہے ہو. یعنی بالکل اسی طرح کچھ جراثیم ایسے تھے، کچھ بیماریاں ایسے تھیں جو ماضی میں تھی، کچھ بیماریاں ہیں جو مستقبل میں آنے والی ہیں اور آج پیش آ رہی ہیں. تمہیں اپنے بچوں کو ان بیماریوں کے لیے ویکسینیشن لگا کر دینا جو مستقبل میں بیماریاں پیش آ سکتی ہیں. جن بیماریوں کا دور ختم ہو گیا اور شاید ان کے لیے تمہیں ویکسینیشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جن ویکسین سے تمہیں گزرنا پڑا تھا ممکن ہے تمہارے بچوں کو ان ویکسین سے نہ گزرنا پڑے، اور جن ویکسین سے تم نہیں گزرے ممکن ہے تمہارے بچوں کو ان ویکسین سے گزرنا پڑے. بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، باریک باریک باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. عزیزان گرامی، ہمارے دوست ہیں، اکثر وہ جملہ کہا کرتے ہیں جب ہم یہ اسکول کے پروجیکٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہمیں فکر ان بچوں کی نہیں ہوتی جو اسکول میں جا چکے ہیں. ایک وہ جملہ ہے، ان کا ایک خیال ہے، ان کا ایک ویژن ہے. ہمیں فکر ان بچوں کی ہے جو آج تک پاکستان میں رہتے ہوئے مثال کے طور پر اچھے اسکول میں نہیں جا پائے، مومن ہوتے ہوئے مومنوں کے اسکول میں نہیں جا پائے، ان کے لیے اپارچونیٹیز یا آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. ہمیں ان کی فکر ہے. کیوں فکر ہے؟ کہا اس لیے کہ جو اسکول میں پہنچ گیا، بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی میں سوار ہو گیا، چاہے مثال کے طور پر تھک کر پہنچے، چاہے سیٹ پر بیٹھ کر پہنچے، چاہے کھڑے رہ کر پہنچے، چاہے مثال کے طور پر پسینہ پسینہ ہو کر پہنچے، آخر میں وہ آخری اسٹاپ تک پہنچ ہی جائے گا. بہرحال ڈگری اس کے ہاتھ میں آ ہی جائے گی. پرابلم ان کا ہے کہ جنہیں کچھ نہیں مل رہا. اسی مثال کو جب میں امریکہ کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایک جملہ ذہن میں آتا ہے کہ عزیزان گرامی، آپ لوگوں کو یہاں پر اپنی بچوں کی اسکولنگ کے لیے پریشان ہونے کی اتنا ضرورت نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں اپنے بچوں کی دنیا کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بے این مانا اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہی عزیزان ایسے ہیں، بلکہ شاید آپ میں سے اکثریت ان دوستوں کی، ان احباب کی، ان عزیزوں کی کہ جنہوں نے بہرحال اپنی ابتدائی اسکولنگ پاکستان یا ہندوستان میں کی، اپنا ابتدائی کیریئر اپنے وطن میں بنایا، اس کے بعد یہاں پر آ کر ایڈجسٹ ہوئے. تو بہرحال چاہے وطن کی تعلیم کو اچھا کہا جائے، برا کہا جائے، صحیح کہا جائے، غلط کہا جائے، بہتر کہا جائے، جو بھی کہا جائے، لیکن اتنا نقصان نہیں ہوا کہ یہاں پر آ کر آپ کو سروائیول پرابلم ہو گیا. تو وہاں کی تعلیم لے کر آنے والا انسان یہاں پر سروائیول کی پرابلم میں نہیں آیا، تو جو بچہ آلریڈی یہاں پر گرون اپ ہو رہا، اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونا ہے، ڈیفینیٹلی پریشان ہونا. لیکن تعلیم کی حد تک، دنیا کی حد تک بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ چاہیں بھی، جو مجھے یہاں کا قانون پتا چلا، آپ چاہیں بھی کہ اپنے بچے کو اسکولنگ نہ کروائیں تو نہیں ہو سکتا. بائی لا آپ کے بچے کو اسکولنگ کروانا ضروری ہے. بائی لا آپ کو اپنے بچے کو اسکول میں بھیجنا ضروری ہے. آپ نہ پڑھانا چاہیں تب بھی پڑھانا پڑے گا، چاہیں تب بھی پڑھانا پڑے گا. پڑھانا تو ہے ہی ہے.
فکر اس چیز کی نہیں ہے کہ بچہ میٹرک کرے گا کہ نہیں کرے گا، فکر اس چیز کی نہیں ہے کہ بچہ گریجویشن کرے گا کہ نہیں کرے گا، فکر اس چیز کی نہیں ہے کہ بچہ ڈگری حاصل کرے گا کہ نہیں کرے گا، فکر اس چیز کی نہیں ہے کہ بچہ کمائے گا کہ نہیں کمائے گا. اگر یہاں پر آپ عزیزان کو فکر کرنا ہے تو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ اس بچے کا دین کہاں سے آئے گا. جو چیز نہیں مل رہی، اتنا تو طے ہے کہ امریکہ کی حکومت اپنے ایک ایک سٹیزن کے لیے جتنا تندہی سے کام کر رہی ہے، بہرحال جو اچھی چیز ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ اچھی چیز ہے. اپنے ایک ایک سٹیزن کا خیال ہے کہ ہمارے پاس ہمیں 100% ایجوکیشن چاہیے. ایک بچہ بھی جب وہ گرون اپ ایج میں جا رہا ہے، ٹین ایج کو کراس کر رہا ہے، تو بہرحال ہمیں الٹریٹ نہیں چاہیے. ایسا نہیں چاہیے جو پڑھ نہ سکتا ہو، ایسا نہیں چاہیے جو لکھ نہ سکتا ہو، ایسا نہیں چاہیے جو پڑھا لکھا نہ ہو. ہر بچہ پڑھ لکھ لے گا، چاہے دنیا کے کسی کونے سے آنے والا یہاں پر انسان ہو. لیکن بہرحال جس چیز کو لوگ نہیں سوچ پا رہے وہ بچے کا دین ہے. امریکن گورنمنٹ کو بہرحال اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا بچہ مسلمان بنتا ہے کہ کرسچن بنتا ہے، دیندار بنتا ہے کہ بے دین بنتا ہے، پریکٹسنگ بنتا ہے کہ نان پریکٹسنگ بنتا ہے. اس چیز کی فکر ہے جو آپ لوگوں نے کرنا. یعنی دنیا کا اصول ہے، کہیں پر بھی ہم سفر پر جاتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے. ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں، بات کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا پاؤں گا، مجھے بہرحال ایک موضوع پر اور بات بھی کرنا. اچھی طرح سے یاد ہے مجھے، اٹ واز ان لیٹ 70s اور ارلی 80s، 1980-81 کی بات ہے، جب پہلا کاروان ایران کی زیارتوں کے لیے پاکستان سے روانہ ہوا تھا انقلاب ایران کے بعد. پہلا کاروان، اور اس کاروان میں میرے کچھ انتہائی نزدیک ریلیٹیوز بھی گئے تھے. تو جب ٹرین اسٹیشن میں ہم چھوڑنے کے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ٹرین کے ڈبے میں مثال کے طور پر جو 60 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے ان کی جگہ بھی پوری نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ سامان اتنا بھرا ہوا، ہر ایک سامان لے کر جا رہا ہے. کیا کیا سامان جا رہا ہے اس کے اندر؟ آپ یقین جانیے جو ریفیوجیز کا سامان ہوتا، نقل مکانی کرنے والوں کا سامان ہوتا ہے، اتنا سامان، گدے بھی جا رہے ہیں، تکیے بھی جا رہے ہیں، کمبل بھی جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہا ہے. اور ہر چیز کے بارے میں ایک ہی جملہ ہے کہ پتہ نہیں ملتا ہو کہ نہ ملتا ہو. وار شروع ہو چکی ہے وغیرہ، لہذا نہیں پتا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، پہننا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اوڑھنے ملے گا کہ نہیں ملے گا، بستر ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. جنگ زدہ علاقہ ہے، عراق حملہ کر چکا. یعنی یہاں تک حالت تھی کہ دالیں، چاول، نمک، مرچ، مسالے سب لے کر جا رہے تھے. آخر میں کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ بابا یہ سب لے کر تو جا رہے ہیں، پکائیں گے کیسے؟ تو جو کیروسین آئل سے جو چلنے والے چولہے تھے وہ بھی لے کر جا رہے تھے. پھر کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ بابا تیل ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایران آئل پروڈیوسنگ کنٹری. لیکن پتہ نہیں جنگ زدہ علاقہ ہے، کیروسین آئل ملے کہ نہ ملے. کیروسین آئل بھی ساتھ میں جا رہے ہیں، ماچس کی تیلی بھی ساتھ میں جا رہی. اچھا، کاروان لوٹ کے واپس آیا 1 مہینے کے بعد. اب انہوں نے کیا کہا؟ ارے ہم تو بڑے بیوقوف بنے، وہاں یہ بھی ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے، سب ملتا ہے، کچھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں. اتفاقاً پاکستان سے سستی قیمتوں پر ملتا، کمبل بھی ملے گا، تکیا بھی ملے گا، گدا بھی ملے گا، پتہ نہیں سب کچھ ملے گا. اب جب دوسرا کاروان جا رہا تھا، جنہوں نے پہلے کاروان والوں سے انفارمیشن لے لی تھی، عملی طور پر یہ ہوا کہ 75% افراد وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے ساتھ اب اتنا سارا سامان نہیں رکھا تھا، لیکن 25% اب بھی وہ تھے جو ابھی بھی گدے تکیے کمبل ساتھ میں لے کر جا رہے تھے. ان سے پوچھا تم کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تمہیں بتایا نہیں؟ کب بتایا تو ہے، لیکن کیا پتا اس بار ملیں گے نہ ملیں. لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ جب طے ہو گیا کہ کیا ملتا ہے تو پھر ایک ہی چیز ساتھ لے کر جانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کرنسی. سب کچھ ملے گا لیکن بغیر کرنسی کے نہیں ملے گا. کرنسی لے کر جاؤ تو میں ہر ضرورت کی چیز وہاں پر مل جائے گی. بس عزیزان گرامی ایک بات میرے سمجھ میں آئی کہ جب انسان کے لیے سفر طے ہوتا ہے، منزل طے ہوتی ہے، اور یہ طے ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا کیا ملتا ہے اور کیا کیا نہیں ملتا، تو جو ضرورت کی چیز ہے اس کے لیے کرنسی لے کر جانی پڑتی ہے. اہل بیت کے در پر آئیے، قیامت کے میدان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کیا ملتا اور کیا نہیں ملتا. تمہیں بہترین مکان چاہیے وہاں پر مل جائے گا. ایسے مکانات جن کا تم نے تصور نہیں کیا وہاں پر تمہیں مل جائیں گے. بہترین کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی، بہترین سہولت کی چیزیں مل جائیں گی، دنیا کا ہر آرام اور آسائش تمہیں مل جائے گا. لیکن یاد رکھنا کرنسی کے بغیر نہیں ملے گا. اور وہاں پر جو کرنسی کام آنے والی ہے وہ صرف ایک ہی کرنسی ہے، اس کا نام ہے تقویٰ. ایسا نہیں گرامی، اپنے بچوں کو اپنی دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں، اتنا ہی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو آخرت کے لیے بھی تیار کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. اہل بیت کے گھر میں آ کر دیکھیے، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج پھر وہ جملہ دوہرا رہا ہوں، حدیث قصاص سے بہتر
کلچر ہمارے پاس نہیں ہے. حدیث قصہ صرف ایک تبرک میں پڑھنے والی چیز کا نام نہیں ہے کہ مجلسوں کا آغاز حدیث قصہ سے ہو گیا. میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ صاحب مجلس کا آغاز ہوگا حدیث قصہ سے ہوگا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اتنا پتا ہے کہ آخر میں دعا مانگی جاتی ہے، الہ آمین کہا جاتا. وفیہ محموم اللہ وفرج اللہ ہمہ الہ آمین. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے غم و اندوہ دور ہو جائیں گے. کیسے دور ہوں گے؟ یقیناً دور ہوں گے. اہل بیت اطہار کا تذکرہ جہاں پر بھی ہوگا، ہر آنے والا یہ طے ہے کہ چاہے کیسا ہی عقیدہ لے کر آئے، لیکن اہل بیت اطہار کا جب ذکر آئے گا، تذکرہ آئے گا، تو خود بخود روح پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یقیناً مسائل دور ہوں گے، یقیناً مسائل دور ہوں گے. لیکن حدیث قصہ کا کلچر ذرا دیکھیں. ایک گھرانہ ہے، ایک شہزادی ہے، مولا کائنات ہیں، پیغمبر اکرم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن آپ چھوٹی سی بات پہ غور کیجیے. پیغمبر گھر میں آتے ہیں، پیغمبر فاطمہ زہرا کو سلام کرتے ہیں. بچے آتے ہیں، ماں کو سلام کرتے ہیں. شوہر آتا ہے، اہلیہ کو سلام کر رہا ہے. بچے آتے ہیں، ماں کو سلام کر رہے ہیں. پیغمبر آتے ہیں، بیٹی کو سلام کر رہے ہیں. ایک کلچر دے رہا ہے اسلام. دیکھو بابا، کلچر اسلام کا یہ ہے کہ جو گھر میں آئے گا وہ سلام کرے گا، رشتہ چاہے کوئی سا بھی ہو. باپ یہ نہیں کہے گا کہ میری بیٹی مجھے سلام کیوں نہیں کر رہی. بچہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ میری ماں مجھے سلام کیوں نہیں کر رہی. شوہر یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا میری بیوی میں اس کو سلام کروں. یہاں پر تو اگر ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیوں سلام کروں؟ اسلام کہتا نہیں. جو گھر میں آئے گا سلام کرے گا. اگر خدا کسی کام سے شہزادی گھر سے باہر گئی ہوتی، وہ گھر میں آتی، وہ سلام کرتی. اپنے بچوں کو یہ تسبیح پڑھنے کے بجائے کہ بیٹا سلام کیوں نہیں کیا آپ نے انکل کو سلام کیا، آپ نے مثال کے طور پر جو ہے وہ مولانا کو سلام کیا، آپ نے مثلا دادا کو سلام کیا، آپ نے مثلا جو ہے وہ کزن کو سلام کیا. مت تسبیح پڑھیں. جب بھی بچہ سامنے آئے سلام کرنا شروع کر دیں. آپ کا بچہ سیکھ جائے گا جب بھی کوئی سامنے آئے سلام کیا جاتا ہے. آپ کے بچے نے ہائے کہنا کیسے سیکھا؟ اس نے دیکھا کہ کوئی بھی ملتا ہائے کہا جاتا ہے. زندگی میں ہائے ہائے شروع ہو گیا. تو کلچر نے سکھایا نا، ایٹماسفیئر نے سکھایا. اپنے گھر کے اندر اہل بیت کا ماحول بنائے، بچہ سلام کرنا خود بخود سیکھ جائے گا. ماں باپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم سلام کرنا نہ سیکھیں، ہمارا بچہ سیکھ جائے گا، نہیں سیکھنے والا. اور زین گرامی، ایک بات اور، اہم ترین چیزیں جو سیکھنا ضروری ہیں اپنے کلچر کے اندر، ان میں سے ایک، اب تمام دوستوں کے لیے، تمام عزیزوں کے لیے ایک دل کی بات ہے جو کرنا چاہ رہا ہوں، گفتگو کو مکمل کرنا ہے بس مجھے بہت جلدی سے. جب کلچر بنانے کی باری آئے گی، جب صاحبان ایمان کا آپس کا ماحول بنانے کی باری آئے گی، جو ہمارے بچوں نے ہم سے سیکھنا ہے، تو اہم ترین چیز جو اہل بیت اطہار کے کلچر میں مجھے نظر آئی، اہم ترین چیز جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں رشتہ داروں کے لیے، اہل بیت نے استعمال کیا صلۃ الارحام. اور انہی ائمہ طاہرین نے ایک اور لفظ ہمیں دیا صلۃ الاخوان. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اسٹرانگ بنے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کو ویلیوز مل جائے جو انہیں ملنی چاہیے، در اہل بیت سے وابستہ رہیں، در حسین بن علی سے وابستہ رہیں. خبردار اپنے آپس کے تعلقات کو نہ توڑنا ایٹ اینی کاسٹ. کچھ بھی ہو جائے، مومن مومن کے ساتھ تعلق نہیں توڑے گا، بھائی بھائی کے ساتھ رشتہ نہیں توڑے گا. میں نے اکثر جملہ کہا کہ یہ جملے ہمیں صاحبان ایمان سے ہی ملتے ہیں. سگے بھائی کے بارے میں، مولانا اپنے بھائی کے گھر کی سیڑھی نہیں چڑھوں گا، اس کے گھر کی چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھوں گا، اس کے گھر کا پانی نہیں پیوں گا. میں نے وصیت کی، میں مر جاؤں، میرے بھائی کو مت بتانا کہ میرے جنازہ تیار ہو رہا. نہیں، اہل بیت کے ماننے والوں کا کلچر یہ نہیں ہے. اہل بیت کے ماننے والوں کا کلچر صلۃ الارحام، صلۃ الاخوان. You should maintain the strong relations, especially when you are living in the West. یہاں تو ویسے ہی آپ اقلیت کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں تو ویسے ہی آپ مائنورٹی کے اندر رہ رہے ہیں. بھائی بھائی کے لیے سپورٹ ہوا کرتا ہے، مومن مومن کے لیے دست و بازو ہوا کرتا. مومن کا مومن پر کتنا حق ہے. چڑے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت،
ان کا ایک صحابی امام کے ساتھ طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کے گرد. طواف کے دوران اچھا جو طواف کر رہا ہے صحابی اسے مسجد میں آنا نہیں تھا, مسجد الحرام میں آنا نہیں تھا, ایک کام سے آیا تھا, کسی مومن کو ٹائم دیا تھا کہ تم وہاں ملنا, مثال کے طور پر تمہارے کام کے لیے چلیں گے. جب آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ امام طواف شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا خالی جب خانہ کعبہ ہو تو تقریباً 10 سے 12 منٹ سے طواف نہیں ہوتا. اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ امام کے ساتھ چل کر طواف کریں. یعنی اس پر تو انسان گویا اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہو جائے کہ میرے مولا کے ساتھ مجھے ایک طواف کرنے کا موقع مل گیا, اور وہ بھی چھٹے امام جیسا امام کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں. اکیلے ملنے کی تو اپارچونٹی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, ساتھ میں طواف کرنا. اس سے سوچا مومن کا کام ابھی پہنچا بھی نہیں, جلدی سے طواف نٹا لو, اس کے بعد مومن کے کام کو جاؤں گا. امام کے ساتھ طواف کرنا شروع کیا. اب 2 یا 3 چکر لگے تو مومن سامنے سے آ گیا اور دوسرے سے اشارہ کیا, چلو بھائی میں آ گیا ہوں. اس نے جان بوجھ کر اگنور کیا, خدا نخواستہ مومن کی انسلٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, یہ سوچ کر اگنور کیا کہ یہ اپارچونٹی مل جائے, 4 چکر باقی رہ گئے, طواف مکمل کر لو, اس کے بعد تو جانا ہی مومن کے ساتھ, لیکن طواف ادھورا نہ چھوڑوں, امام کا ساتھ نہ چھوڑوں. اچھا اس نے اگنور کیا, لیکن امام کی نظر پڑ گئی. امام نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہیں کوئی اشارہ کر رہا, مرتا کیا نہ کرتا. مولا سے کیسے کہا کہ نہیں مولا اشارہ نہیں کر رہا, کہاں مولا اشارہ کر رہا, کہ خیریت, کہاں مولا کام کے لیے ٹائم دیا تھا, اس کے لیے جانا ہے مجھے اس کے ساتھ. ایک سوال پوچھا امام نے, آج کل کی زبان میں اس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. امام نے پوچھا اپنے والا ہے, کیا سکھا رہے امام؟ مومن ہے, اہل بیت کا ماننے والا ہے, اسی عقیدے پر اس پر تم ہو. کہنے لگا ہاں مولا اپنا ہے, مومن ہے. امام نے کہا جاؤ اس کے ساتھ کام کرو. کہنے لگا مولا طواف کیا علم ہوں, طواف توڑ دوں؟ امام نے کہا طواف توڑ دو. مومن کا اتنا احترام ہے. امام حسین کاظم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھا, بے اختیار زبان پر ایک جملہ آیا, اے کعبہ تو بڑا عظیم ہے, تیری حرمت کتنی زیادہ میں جانتا ہوں. لیکن اگلا جملہ عجیب جملہ کہا لیکن اے کعبہ تجھے بتا دوں جتنا بھی تیرا احترام ہے, مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. اور اہل بیت کے مکتب کی تربیت یافتہ مومنین, اہل بیت اور مولا کائنات کے مکتب میں تربیت یافتہ مومنین. کون مومن؟ مالک اشتر, تاریخ اسلام کا وہ نام کہ جس کے لیے مولا کائنات کے جملہ کافی ہیں, کان علی کما کنت لنبی. مالک اشتر کا مقام میرے لیے وہی ہے جو میرا مقام پیغمبر اکرم کے لیے تھا. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے مالک اشتر کے لیے. مولا کائنات کی فوج کے سپہ سالار ہے مالک اشتر. لیکن بہرحال وہ دور نہیں کہ جب تصویروں کے ذریعے ہر انسان ہر ایک کو پہچانتا. کوفے میں جب مولا لشکر لے کر کوفے میں آئے جنگ جمل اور نہروان و صفین کے لیے, کسی کام سے مالک اشتر بازار سے گزرے. اکثر لوگ پہچانتے تھے, کچھ نہیں پہچانتے تھے. ایک دکاندار کے پاس کھڑے ہوئے, کچھ کام تھا, کچھ بات کی, کوئی آرگومنٹ کیا, اس دکاندار نے زور سے دھکا دیا مالک اشتر کو. پوری مملکت اسلامی کے چیف آف دا آرمی اسٹاف کو دھکا دینا, پورا خاندان برباد کر دیا جائے گا. لوگوں کو مولا کائنات کی خلافت کا دور یاد نہیں ہے, پچھلی خلافتوں کا دور یاد ہے کہ اسلام میں ہوتا کیا رہا اسلام کے نام پر. سمجھ گیا کہ اس کا تو خاندان برباد ہو گیا, اس کی تو دکان کاروبار سب کچھ گیا. مالک اشتر کو جب دھکا لگا, یعنی اربوں کے اعتبار سے انسلٹ کا آخری لیول, مالک اشتر نے سر چکایا, بازار سے نکل پڑے. باقی سارے دکاندار تھر تھر کانپ رہے, اس کی دکان تو جائے گی, پوری مارکیٹ نہ اجاڑ دی جائے کہیں. جیسے ہی مالک اشتر نے بازار کو کراس کیا, تب تک تو دکاندار سارے خاموش کھڑے رہے. ادھر مالک اشتر بازار سے باہر نکلے, کراس کیا آخری کونے سے, دوڑتے ہوئے اس دکاندار کے پاس, اے شخص تو نے کیا کیا؟ کیا مطلب؟ آدمی آیا تھا, مجھے نہیں سمجھ میں, اس کے بعد دھکا مار دیا. کہا تو معلوم ہے آدمی کون تھا؟ کہا نہیں. کہا یہ مالک اشتر تھے. نام سنا گھبرا گیا, مالک اشتر. فوراً سمجھ میں آ گیا کہ کتنی بڑی غلطی کر چکا. کاروبار کو چھوڑا, دکان کو چھوڑا, سیل پرچیز کو چھوڑا, دوڑتا ہوا بھاگا. ہر ایک سے پوچھتا جا رہا مالک اشتر کو دیکھا. اچھا اکثر لوگ پہچانتے, کہاں دیکھا, کہاں دیکھا, اس گلی میں جا رہے تھے, اس گلی میں جا رہے تھے, اس گلی میں جا رہے تھے. آخری فرد نے جو بتایا, مالک اشتر کو میں نے مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا. دوڑتا ہوا مسجد میں گیا, دیکھا مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں. وہیں جا کر مالک کے پاس بیٹھ گیا. ادھر مالک اشتر نماز سے فارغ ہوئے, ادھر قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے. کہا مالک میں نے آپ سے غلطی کی, اے علی کی بزرگوار صحابی مجھ سے درگزر کیجیے, میں نے غلطی کی.
بے اختیار مالک اشتر کی زبان پر یہ جملہ آیا. کہا بھائی تجھے معلوم ہے میں مسجد میں کیوں آیا تھا؟ کہا نہیں. نماز پڑھنے ہوں گے؟ کہا نہیں, مجھے نماز نہیں پڑھنا تھی. جب تو نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا تو نہیں جانتا تھا, میرا دل چاہا کہ پروردگار کی بارگاہ میں آ کر تیرے لیے معافی کی درخواست کروں, تو میں مسجد میں چلایا, 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا. اہل بیت کے ماننے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے. بچوں کی تربیت کرنا ہے, اپنے بچوں کو یہ کلچر دینا ہے, بتانا ہے کہ مومن کا احترام مومن کی نگاہوں میں کتنا ہے, مومن مومن کے لیے کیا کر سکتا ہے. خبردار کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ایک بھی مومن دوسرے مومن کے لیے کوئی بات دل میں رکھے, کبھی بھی نہیں. نہ یہ اہل بیت اطہار کا مکتب ہے, نہ یہ پیغمبر اکرم کا مکتب ہے, نہ دین کی تعلیمات ہے. بھائی بھائی کے لیے کیا کرتا ہے, اگر نہیں سمجھ میں آتا عباس سے آ کر پوچھیں. بھائی بھائی کے لیے کیا کرتا ہے, کوئی عباس سے آ کر پوچھے. بھائی کی خاطر قربانی دینے کا حوصلہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے, کوئی ام البنین سے پوچھے. بازار گرامی کافی دیر ہو گئی ہے, لہذا اب میں مسائل مکمل کر رہا ہوں. میں نے بہت مختصر اور ظاہر سی بات ہے کہ میں تقریباً سارے مسائل جن کا تعلق اہل بیت اطہار کی وطن واپسی سے سارے مسائل پڑھ چکا ہوں, تکرار نہیں کر پاؤں گا. لیکن بہرحال عباس, زینب کے دل کا سہارا عباس, حسین کا سہارا عباس, سکینہ کے پیاس کا سہارا عباس. ایک جملہ مولا حسین کا پڑھنا چاہ رہا ہوں, ایک جملہ ام البنین کا پڑھنا چاہ رہا ہوں. بس واپسی اہل حرم کے مصائب کا تذکرہ بھی مختصر ہو جائے گا, کربلا کا تذکرہ بھی ہو جائے گا. بس اتنا پتا ہے, جب عاشور کی عصر کا وقت نزدیک آ رہا تھا اور جب میرے مولا عباس کی شہادت ہوئی ہے, حسین آئے عباس کی سراہنے. وہ سارے مسائب جو آپ سنتے ہیں کہ مولا عباس نے اپنی آخری حسرت کا اظہار کیا, مولا جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, جاتے جاتے بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کروں. مولا تکلیف نہ دیتا لیکن ہاتھ کٹے ہوئے کیا کروں, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک میں خون بھرا. حسین نے اپنے ہاتھوں سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا, اور جب عباس کی اس آخری حسرت کو بھی پورا کر دیا تو اب کوئی پوچھے حسین کے دل میں وہ حسرت نہ جانے کتنے سالوں سے پروان چڑھ رہی تھی. کہنے لگے عباس ایک ہماری حسرت بھی ہے, آقا حکم فرمائے. اب عباس کیا کر سکتا ہے؟ کہ عباس کچھ نہیں, اتنا کہو ایک مرتبہ بھائی کہہ کر بلا لو. عباس ایک مرتبہ میں اپنا بھائی کہہ لو. عباس نے جب کا رک کیا, آقا بابا جاتے جاتے آپ نے وصیت کی تھی کہ بھائی کو حسین کو ہمیشہ اپنا آقا سمجھ رہا, آج حسین کہہ رہا ہے بھائی. لیکن ایک جملہ حسین کا, جب عباس کی آنکھیں بند ہو گئی, میرا مولا عباس ابوالفضل عباس کی سراہنے بیٹھ گیا, ایک عجیب برسیہ پڑا, رو کر کہنے لگے عباس تم چلے گئے ہمیں چھوڑ کر, عباس تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, لیکن عباس اتنا ہوا تمہارے جانے سے اتنا فرق پڑا, زیادہ فرق, اتنا فرق ضرور پڑا عباس, کل تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی اب وہ آنکھیں جاگا کریں گی, اور کل تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی اب وہ سویا کریں گی. میرے مولا کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کہنا چاہ رہے تھے عباس کل تک فوجی اشقیاء کو نیند نہیں آتی تھی, حسین کے لشکر کا علمدار ابھی زندہ ہے. فوج کفار کو آرام نہیں آتا تھا, عباس زندہ ہے. عباس تم نے آنکھیں بند کر لی, اب فوج اشقیاء چین سے سویا کرے گی, اب حسین کے لشکر کا علمدار نہ رہا. لیکن عباس کل تک زینب کو نیند آ جاتی تھی میرا بھیا عباس, کل تک سکینہ چین سے سو جاتی تھی, میرا چچا عباس زندہ ہے. عباس اب زینب کو نیند نہ آئے گی, اب سکینہ کو آرام نہ ملے گا. یہ مولا حسین کا جملہ عباس کے جنازے پر. اور ایک جملہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ لوٹ کر مدینہ میں آیا, نانا کے روضے پر جا کر زینب نے سنانی سنائی, نانا ہم لٹ کے آئے, نانا ہم کربلا میں بھرا کر اجاڑ کے آئے, نانا حسین کے گلے پر خنجر چل گیا, نانا اکبر شہید ہو گیا, نانا عباس بازو کٹا کے مارا گیا, نانا اور باتیں
کرتے کرتے زینب نے مصائب کا وہ جملہ بھی پڑھ دیا، نہ محرموں کا مجمع ہے ورنہ بتاتی میرے بازوؤں پر رسیوں کے نشان اب بھی موجود ہے، میرے بازوؤں پر رسیاں باندھی گئی، میری پشت پر کوڑے برسائے گئے، ام البنین سن رہی تھی، ام البنین سے برداشت نہیں ہوتا تھا کوئی زینب کے بازوؤں میں کیسے رسی باندھے، کوئی زینب کی پشت پر تازیہ نے کیسے برسائے، ہمیشہ پوچھا کرتی تھی ارے ایسا کیسے ہو گیا۔ ایک عجیب روایت میں نے پڑھی ہے، جناب ام البنین جنت البقیع کے قبرستان میں آیا کرتی تھی، اپنی انگلی سے عباس کا نشان قبر بناتی تھی، اپنی انگلی سے عباس کا نشان قبر بناتی تھی اور عجیب جملے کہتی تھی، عباس کو مخاطب کرتی تھی، کہتی تھی عباس میرے لال، مجھے زینب بتاتی ہے مجھے لوگ بتاتے ہیں تیرے بازو کاٹ دیے گئے، عباس مجھے لوگ بتاتے تیرے بازو کاٹ دیے گئے تھے، عباس مجھے یقین نہیں آتا دنیا میں ایسا کون سا شہر ہوگا جو میرے شہر کے بازو کاٹ سکے، جو میرے عباس کے بازو کاٹ سکے، لیکن عباس خود جواب دیتی تھی، رو کر کہتی تھی عباس جب زینب مجھے بتاتی ہے ابا میرے بازو میرے سیوت، جب زینب مجھے بتاتی ہے ابا میری پشت پر تازیہ نے برسائے گئے، مجھے یقین آ جاتا ہے تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے، اگر تیرے بازو سلامت ہوتے تو کسی کی ہمت نہ تھی کہ میری زینب کے بازو میں رسی باندھا، میری زینب کو بازار اور درباروں میں بے بخنا اور چادر کے وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام منقلب ينقلب۔ پالنے والے سے جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، پالنے والے ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، بانیان مجلس حاضرین مجلس کی تمام شرعی حاجتوں دعاؤں تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے جو بے اولاد ہیں حسین کے بچوں کے صدقے میں اولاد صالحہ سے سرفراز فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بے روزگار ہے جو کم روزگار ہے جو خدا نہ خواستہ رزق حرام میں مبتلا ہیں ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، معبود محمد و آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تمام صاحبان ایمان کے لیے بہترین دست و بازو اپنے آپ کو بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں پریشانی کے وقت میں ہر خوشی و غم میں ساتھ دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے و ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص دنیا میں جہاں جہاں بھی اس وقت مراسم اربعین حسینی برپا ہے، جلوس عزاداری برپا ہے، پالنے والے ان جلوسوں میں شرکت کرنے والے ماتمداروں کی عزاداروں کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہر جلوس عزا کی حفاظت فرما، جو دشمنان ایمان و اسلام و عزاداری ہے میرے معبود اگر قابل ہدایت نہیں ہے سب کو جہنم واصل فرما، محمد و آل محمد کے دفاع القلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہماری ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، امام کے سچے شیعوں میں سچے محبت کرنے والوں میں سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، اپنی آخری حجت امام اسر والزما کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ماتم حسین۔